السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. هل ينظرون ان یأتیهم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں، آیت 208، 9 اور 10. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کریں، اے وہ لوگوں جو ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافۃ، ان ٹوٹل. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو تھوڑا سا اسلام پر عمل کرنا، تھوڑا جاہلیت پر عمل کرنا، تھوڑے بازار طریقے پر چلنا، تھوڑا ماڈرن چلنا، یہ سب شیطان کے طریقے عادت. وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللہ بہت زبردست ہے. اب سزا کی ضرورت کیا ہے؟ حکمت ان کو چھوڑ دیا تھوڑی دن ڈھیل کے لیے. معلوم فَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ زبردست ہے اور یہ پوری حکمتوں والا ہے. کیا چلتا کر تم چلا رہے نہیں، اللہ کے پاس چلنے والی بات نہیں ہے. کیا اسی بات کا انتظار کریں؟ هل ينظرون ان يأتيهم الله في ظلل الغمام، کیا اللہ تعالیٰ بادلوں کے صاحبان میں آ جائیں فیصلہ کرنے کے لیے؟ فرشتے بھی آ جائیں پرا باندھے ہوئے اور سارے کاموں کا فیصلہ کر دیا جائے؟ ابھی فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کر دیا تو مقرر ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، یا سارے اعمال تو اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہاں جا کے سارے فیصلے ہونے والے ایک دن. اب تم گڑبڑ کرے تو کیسا ہونے والا؟ گزشتہ جمعہ بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی. تو تمام آیتیں جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں نازل ہوتی. تو کچھ لوگ جو یہود کے علماء تھے، عبداللہ بن سلام اور ایسے لوگ جو اسلام قبول کیے تھے، تورات کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. وہ بولے کہ جو ہے یہاں اسلام میں جو ہے جمعہ کا دن ہے، ہمارے پاس ہفتے کا دن ہے، ہمیں ہفتے کی تعظیم کرتے کیا ہوتا ہے؟ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا ان کی اس میں تھا. اور اونٹ کا دودھ نہیں پینا، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا ان کی مذہب میں تھا یہود کے اندر. تو ایسا بھی وہ بھی کریں گے، یہ دونوں ملا کے چلیں گے. کوئی معمولی آدمی نہیں. عبداللہ بن سلام، بہت بڑے فضائل ان کے ہیں، حدیث معلوم ہے. عبداللہ بن سلام کے بہت سارے فضائل اللہ نے خود بیان کیے. تو وہ یہ سوچے کہ جو ہے اس طرح سے کرے تو چلتا ہے. تو اس کے بارے میں آیت نازل بھی معلوم ہے. تو ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے تمام عام ہو جاتا ہے، اس کا امپلیکیشن سب عام ہو جاتا ہے. تو جو ہے تھوڑا سا اسلام، تھوڑی سی جاہلیت، تھوڑا سا پرانا طریقہ، بابا کا طریقہ، تھوڑا ماڈرن، یہ ہم جو چلا رہے ہیں ہم لوگ. چلتا صاحب سب چلتے ہیں نا، باپ دادا چل رہے تو کرنے کا، وہ کیا کرنے کا، ہم نہ کہ ہوتا ہے کہ کرنے کا. تو اسلام گزشتہ مرتبہ آپ سے میں نے پوری حدیث سے رکھا تھا کہ زندگی کے تمام شعبوں کے تعلق سے اسلام نے ہدایتیں دی. صرف نماز روزے سے ذکر نہیں، کمانے کے بارے میں ہدایت دی ہے. کل لحم نبت من السحت فالنار اولی بہ، جو جسم حرام سے پلا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مناسب ہے. کسب طلب الحلال فریض بعد الفریضہ، یہ فرائض نماز کے بعد، روزے کے بعد، یہ سب فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ کسب حلال حاصل کرنا ہے. تو تمام معاملات کے تعلق سے جو ہے ایک شخص آ کے پوچھتے ہیں اللہ میرے باپ ماں کا کیا حق ہے؟ تیری جنت دوزخ ہے. بولے تیری جنت دوزخ تو وہی. تو زندگی کے تمام معاملات کے تعلق سے، زندگی کے تمام شعبوں سے اللہ نے ہدایتیں دی ہیں. ایک سرسری خاکہ میں گزشتہ پیش کیا تھا. تو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بیان کر سکا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو ہے یہود کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ چاہ رہے تھے کہ ایسا کرنا، کرتے ہوں گے. اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جو ہے جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی پہلے کی شریعتیں سب منسوخ ہو چکے. اب اسلام میں پورے داخل ہونا ہے، اور کوئی چیز میں اپنی طرف سے ایجاد کرو گے تو بدعت ہوگی، کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ کرو گے تو بدعت ہو جائے گی. تو ہم کو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنا ہے، اس کے کوئی طریقے پر عمل نہیں کرنا ہے۔ ہمارا جائزہ لے کر دیکھو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، لیکن زندگی کے معاملات میں ہم کہاں تک چل رہے ہیں؟ زندگی کے جو مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے، اور آدمی اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے۔ یہاں ہندوستان کا جو نظام ہے، ہندوستان کی گھٹی کے اندر بولنا چاہیے۔ حضرت مولانا نے لکھا ہے ہندوستان شرک کی کان ہے، یہ فرمایا تھا انہوں نے۔ ہندوستان کی لوگوں کی گھٹی کے اندر شرک پڑا ہوا ہے، بہت اچھی طرح کھرچ کے نکالنے کی ضرورت پڑتی۔ کس طرح سے اب ابھی 2-4 دن کے اندر جو محرم شروع ہونے والا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ، کون کر رہی ہیں؟ بولے امام حسین کی یاد، امام حسین کی یاد میں تازی بٹا تم کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہاں یہ بات ہے، تازی بٹاتے نہیں، ان کی یاد میں تازی بٹھاتے ہیں ہم۔ تازی کے معنی کیا؟ تعزیت، جو دن مرنے کے بعد تعزیت کرتے ہیں نا، وہ اسی سے لفظ تعزیہ لایا گیا۔ ان کو شہادت پائے کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال ہو گئے، اب تک تعزیت کریں تم لوگ؟ کسی تعزیت جو 3 زیادہ نہیں کی جائے، شریعت کے حکام معلوم نہیں؟ کیا صرف شہید امام حسین ہوئے؟ کتنے لوگ شہید ہوئے معلوم ہے؟ شہدائے بدر ہے، شہدائے احد ہے، اللہ کے پیارے چچا جن کو اللہ نے فرمایا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سید الشہداء ان کو لکھنے وہاں سید الشہداء کر کے دیکھو جاؤ جائے۔ اللہ کے رسول کیا فرمایا بھول گئے تم لوگ؟ اللہ نے فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو سید الشہداء ہے، 26 مرتبہ ان کی نماز پڑھی گئی۔ جو بھی لاتے تھے جو لوگ شہید سے اللہ کی نماز پڑھتے تھے، ان کا جنازہ وہیں رکھا تھا، اٹھایا نہیں، تو 26 مرتبہ ان کی نماز پڑھی گئی۔ تو کوئی رونے والا کون ہے؟ رونے والا اللہ کے بول رہے ہیں ان کو، رونے سے تو منع کرتے تھے، کون ہے میرے حمزہ کے رونے والا؟ تو اللہ کے رسول ایسا بولے، سارے لوگ شروع کر دیں وہاں سے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال ہے، ان کو کوئی یاد کرتا ہے بھول کر؟ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رمضان میں شہید ہوگی معلوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تو گھر گھیر کے شہید کر دیا گا معلوم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بلوائی نے گھر خلیفہ وقت ایک اشارہ کرے تو بس ان کو جو ہے پیس کر رکھ دیتے تھے لوگ۔ وہ بلوائی کتنے تھے؟ 100-200 بلوائی تھی۔ اب خلافت چھوڑ دے نہیں بھی، صرف نرمی سے سمجھاتے گئے، سب بات کو نرمی سے سمجھتے گئے تو وہ مانتے نہیں گئے وہ لوگ۔ ہم چاہ رہے ہیں تو خلافت چھوڑو، بولے خلافت کا چھوڑوں گا، لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے، پورے لوگوں کی عوام کی رائے سے میں بنا ہوں، چھوڑ سکتا ہے خلافت؟ تو اس کے بعد جو ہے عقلا میں ہم آپ کو شہید کریں گے، کیا کر سکتے؟ خلیفہ وقت کہاں سے حکومت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہندوستان کی 4 گنا حکومت تھی۔ ہندوستان کا جو ایریا دیکھو آپ ہمارا 12.5 لاکھ مربع میل، اب میل نہیں اب کلو میٹر میں دیا کلو میٹر کتنا کنورٹ کر لیں، 12.5 لاکھ ہندوستان کا ایریا ہے، 4 گنا بڑا تھا اس وقت مسلمانوں کی حکومت۔ کس کے؟ عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان اور بڑھ گیا، کتنی بڑی عظیم حکومت کے مالک تھے، ایک اشارہ کرتے تو کافی تھا بس، کس طرح سے کام کیا، کس طرح بدری شہید کر دیا گیا۔ روزے سے تھے معلوم، عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی اہلیہ جب روکنے آئی تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے، ان کی انگلیاں کٹ گئی، پھر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو خون کہاں پڑا ہے؟ جو مصحف قرآن پڑھ رہے تھے، جامع القرآن ہے، قرآن کو ایک لغت پر جمع کرنے والے، کس آیت پر پڑھا ہے؟ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے واسطے ان کا مقابلہ لینے کے لیے کافی ہے، یہ آیت پر پڑھا ہے، شاید ابھی محفوظ ہے وہ قرآن۔ جتنے لوگ داخل ہوتے سب بری موت سے مر گئے، یہ دیکھو ریکارڈ ہے، وہ بھی ایسا ویسا نہیں، تاریخ کرنے کے جتنے لوگ اندر آپ کو قتل کرنے کے لیے داخل ہوئے سب کے سب بہت بری موت سے مر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون قتل کیا؟ اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم ہے۔ اللہ نے فرمایا اس امت کا جو بدترین آدمی تھا قذاب بن سالف، قوم سمود کا، جس نے اونٹی کی کوچے کاٹ ڈالی تھی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی جو پیدا ہوئی تھی اللہ کی۔ انہوں بولے قوم سمود بولے تمہارا کیا معجزہ ہے؟ کیا بولنا ہے؟ یا اللہ نے معجزہ پکڑے، کیا وہ پہاڑ سے اونٹی نکل آئیں گے؟ دیکھو پہاڑ سے اونٹی کیسے نکلے گی؟ یہ نہیں امپاسبل کب کرے ہو، ایسی چیز اللہ نہیں کر سکتا، پہاڑ سے اونٹی نکلنا، اور وہ بھی کیسی معمولی اونٹی نہیں، 10 مانی 51 اونٹی نکلنا، اور ہمارے سامنے بچہ دینا۔
نبی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے معجزے ان کو جو ہے نبی ثابت کرنے کے لیے، ان کی دلیل کے لیے، نبوت کی دلیل کے لیے چٹان پھٹ گئی پہاڑ کی، اندر سے اونٹ آ گیا، اونٹنے آ گئی، اور پھر سامنے سب کے بچے جانا، وہ بھی نہیں ایسا ویسا نہیں، سامنے سب کے بچے جائیں۔ تو ناقۃ اللہ، اللہ کی اٹھنی تھی، اور وہ جو ہے اس کی ہیبت لوگوں پر طاری تھی، اس دوسرے جانوروں پر، پورے ایک کنواں تھا وہاں پر، پورے کنویں کا پانی پی لیتی تھی، اور پورے لوگوں کو دودھ دیتی تھی۔ یہ دیکھو پورے لوگوں کو دودھ دے رہی ہے، پوری قوم جو پورا قبیلہ دودھ پی رہا ہے اس کا۔ بولے ایک دن موٹی پانی پی تمہارے جانور کو پلا لو، مسئلہ ہی نہ، پھر بھی اس پر بھی اطمینان نہیں ہو لوگ۔ تو قزار بن سالف کو اس کی جو ہے جو بدکاری کرنے والی عورتیں تھیں ان کو بھڑکا دیا، کیا لگایا تو ابھارا اس کو، اس نے جو ناقۃ اللہ تھی اللہ کی اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، تو پھر چلی گئی موٹی اور بچہ دونوں چیختے چلے اندر چلے گئے۔ وہ اس بدترین تھا، اس امت کا بدترین نام کون؟ عبداللہ بن ملجم، معلوم کتنا ذکر کرتا تھا، معلوم مرتے دم تک۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو شہید کرنے کے بعد اس کو پکڑا گیا کہ حضرت کیا بولے، الحمدللہ میرا قاتل کوئی کافر نہیں ہے، میرا قاتل تو میرا یا ہمارا آدمی ہے، اس کو جو پکڑو، پکڑ گئے۔ تو اسے قصاص میں قتل کیا جا رہا تھا، میری زبان مت کاٹو، میری زبان ذکر کر رہی ہے، آخری وقت تک ذکر کر رہا تھا، کسی ذکر دے کو دھوکہ مت کھاؤ، کسی کی تصویر ذکر دے کو دھوکہ مت کھاؤ، آخری وقت ذکر کر رہا تھا۔ اس امت کا بدترین آدمی فرمایا اللہ کے رسول نے، معلوم عبدالرحمن الملجمی سب شہید ہوئے کہ نہیں؟ صرف شہید شہادت کے لوگ، ابھی بہت دوسرے لوگ ہیں، تو کبھی یاد کرتے ہیں ان کو؟ کیا ہے یہ؟ کچھ غلط لوگوں نے آپ کو ڈال دیا یہ شہید، اس کے سوا کوئی شہید نہیں۔ بیر مونا کی شہدا آ کے جو ہے وہ قبیلے کے لوگ بولے، رجی اور بیر مونا، بیر میں نے کنواں، قبیلے آباد تھے، بولے کہ اللہ سے آپ بھیج دیجیے ہمارے پاس، سب علیہ السلام قبول کیے ہیں، اللہ ایک دم خوشی ہو گئی، اسلام قبول کیے تو کیا پھر نبی کی خوشی تو جاؤ جاؤ تم جاؤ۔ تو غالباً 30 کے 70 کے قریب لوگوں کو بھیج دیا، سب کو لے جا کے جو ہے سب کو ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول نے قنوت نازلہ پڑھی، ان کے لیے بددعا کی، کب اللہ کے بددعا کرے سکتے ہیں بتاؤ؟ صرف یہ ایک موقع تھا، اتنا دل دکھا اللہ کے رسول کا۔ آپ نے ان قبیلوں کے لیے، جن لوگوں نے قرا کو لے جا کے جو ہے شہید کیا تھا، کیا کرتے ہیں، کیا ہاتھ میں ہتھیار لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں چپ کیسے گئے، چلو کوئی قرآن پڑھنے کا، کب چلے گئے خوشی سے، پکڑ کے ان کو شہید کر دیا سب لوگ۔ کوئی ایک صحابی دوڑتے بھاگ کے بچ کے آ گئے تھے، وہ سب حالات بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے بددعا کی، کبھی بددعا کرے نہیں ایسے 40 دن تک برابر جو ان کے لیے بددعا کرتے اس قبیلے کے لیے۔ تو یہ شہادت کی اتنے واقعات ہمارا، سب سے پہلی شہادت کون ہے؟ سمیہ، کون قتل کیا؟ ابو جہل نے قتل کیا، ایک تیر مارا، تیر کہاں جا کے لگا؟ عشاء کی جگہ لگا۔ تو اتنی شہادت ہے کہ خبریں رکھنے کے باوجود امام حسین یاد آتے ہیں ہم کو، ارے ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں تم کو، ہم ان کے خلاف سمجھیں گے، ہم تو ان کی اولاد ہیں بھائی، ہم ان کے خلاف کیسا ہو سکتے ہیں؟ ذرا تم کو سوچنا چاہیے۔ بس حسن حسین، اس کے سوا کوئی یاد نہیں آتا ہے، کیا ہے یہ، کس کا ایک غلط لوگوں کا جو ہے وہ دین میں غلو کر کے، کچھ ایک فرقے نے جو ہے، ایک یہودی تھا دیکھ رہا تھا اسلام جو اتنا پھیل رہا ہے، کس طرح اندر سے ڈائنامائٹ کرنا، وہ باہر سے تو کر سکتا نہیں، باہر سے مقابلہ کر کے تو ہار جائیں گے ہم لوگ، اندر سے کرنا کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اس نے، عبداللہ بن سبا کی یہودی، یہ سازش کیا اس نے۔ تو جو سنی کہلانے والے ان پر اتنے اثرات پڑے ہیں، انہوں تو کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، ذرا ایران جا کے دیکھو 40 دن ماتم کرتے ہیں وہ لوگ، سارے لوگ کالے کپڑے پہن لیتے بڑے، اس کے اثرات ان لوگوں پر پڑے۔ کیا امام حسین یاد نہیں کرنا کہ ہاں امام حسین یاد کر، ایک ہی امام حسین یاد رکھنا ہے، سر یاد نہیں تم نہ کرو، ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا امام حسین یاد کرنے کی طرف رہا، دوسرا اس کی وجہ کیا کر رہے تم؟ تازی بیٹا کہ ان کی پرستش پوجا کر رہے ہیں یہاں بھلے بھی، وہ کہاں سے آئے؟ وہ ہندوستان کیا، ہندوستان شرک کی کان ہے، ان کے مزاج کی گھٹی میں شرک پڑا ہوا ہے، تازی بٹھائے جا رہے ہیں، چڑھائے جا رہے ہیں، ان کے آگے منتیں مانگی جا رہی ہیں انہیں بھی، یہ دین ہے کیا بتاؤ؟ یہ کھلا ہوا شرک ہے، کھلی ہوئی بدعت ہے، اس کے سوا کوئی اور لفظ نہیں لے سکتے ہم لوگ، چاہے میں کروں، آپ کروں، کوئی بھی کروں، ہمارے بڑے کرے تو کرنا ہے کیا ہم کو؟ بڑے کرتے اس کرنا ہے کہ اسلام اللہ کے رسول صحابہ کرام نے جو کیا وہ ہمارا دین ہے، یاد رکھو۔
اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ نے یہ فرمایا اپنی کتاب میں، اللہ نے کیا فرمایا، بس اس سے دین بنتا ہے ہمارا، کوئی اور چیز نہیں۔ دین کی اصل کیا ہے، دین کی جڑ بنیاد کیا ہے، جو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا۔ تو بہرحال جو ہے یہ بھی سرسری طور پر بیان کر رہا ہوں آپ، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے جو ہے مشہور ہے، اس میں دین کا ایک سرسری خاکہ، مجموعی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ عن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استدعا علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھے، ہم نے تمام صحابہ کرام کا ذکر کرا، استدعا علینا، اچانک ایک شخص آ گیا، جا کر لفظ طلع طلوع ہوتا نا، اچانک آ گیا۔ کیسے تھے، شدید بیاض الثیاب، ان کے کپڑے بہت سفید تھے، اور شدید سواد الشعر، ان کے بال بہت کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفری ولا یعرف من احد، اس پر ایسا نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے کہاں کا مسافر آدمی ہے تو سفر کر کے آنا پڑتا نا، کپڑے وغیرہ وہ ہو جاتے ہیں، سفر کا اثر بھی نہیں ہے، اور پھر دیکھے تو ہمیں کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں، ایسا ایک عجیب آدمی اچانک آ گیا۔ فجلس عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل قریب جا کے بیٹھے، سب لوگ بیٹھے ایک دم، جا کے قریب بیٹھ گئے، پاس نظر رکبت اپنی گھٹ میں جا کے لگا دیا، وضع کفئی علی فخذیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ نراؤں پر رکھ لیے۔ سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، کیا چلا ایک آدمی ہے، باہر کا آدمی ہے کہ ایسا کر رہا ہے نا۔ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محسن مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو آپ 4 سوالات پوچھتے، سب کو کسی کو معلوم تھا، جبریل علیہ السلام کے معلوم نہیں تھا، تو اس بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ بولی کہ جبریل تھے، تو اس لیے حدیث کا نام حدیث جبریل ہو گیا ہے۔ تو تمام حدیثوں میں سب سے دین کے پورے کانسیپٹ کو پیش کرنے والی، پورے دین کو جامع طور پر پیش کرنے والی حدیث ہے۔ جیسے آیت میں فرمایا گیا ادخلوا فی السلم کافۃ میں پورے داخل ہو جاؤ، تو اس میں جو 4 سوالات ہیں وہ پورے دین پر حاوی۔ تو پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت سبیلا۔ تو اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وان محمدا رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، صاحب نظام زکوٰۃ دو، رمضان کے بعد روزے رکھو، اور اللہ نے صاحب استاد بنا تو اس کے گھر کا حج کرو۔ کہا صدق تھا، آپ نے سچ کہا۔ ارے فاجبنا لہو یسألہ ویصدق، مت سوال کرتے ہیں جواب دے گا، ہاں آپ نے سچ کہا، کہ تو سے معلوم ہے آلریڈی۔ سوال میں لے گئے، ہم کو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ سوال بھی پوچھ رہا ہے، جواب دینا آپ نے سچ کہا۔ پھر اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ دوسرا سوال کیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اس بات پر ایمان لاؤ، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تم تقدیر کے شر اور خیر ہونے پر ایمان لاؤ۔ کہ اچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کیا ہے مجھے ذرا بتائیے۔ اللہ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جس تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو تو دیکھ سکتے نہیں، یہ تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ یقین کرو۔ حقیقت تو یہ ہے، آدمی کچھ بھی کرے گا تو اللہ کو دیکھ سکتا کیا، دنیا کی زندگی میں دیکھ سکتا نہیں، لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، یہ یقین دل میں جمانا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اخبرنی عن الساعۃ، مجھے بتائیے کہ قیامت کا کب آئے گی۔ مال مسئول عنہا بعلم من السائل، اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، سوال کرنے والے سے نہیں زیادہ نہیں جانتا، کب آئی کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، مجھے بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے۔ اخبرنی عن اماراتہا، مجھے بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، کم سے کم مجھے بتائیے کہ قیامت کی نشانیاں تو کیا ہیں۔ کہا کہ ان تلد الامۃ ربتہا وتری الحفاۃ العراۃ ریاشاء یتلاؤن فی البنیان۔ دیکھو یہ کنگال لوگ، ننگے پیر، ننگے بدن کے لوگ جو ہے ایسے مقامات پر پہنچ جائیں گے، اونچے اونچے مرتبوں پر پہنچ جائیں گے، اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، یتلاؤن فی البنیان، لمبی لمبی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ ثم انطلق، تب ان کے جو ہے چلے گئے وہ،
ثم قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر هل تدری من السائل، اے عمر جانتے ہو کون تھا وہ سائل؟ پہ اللہ رسول جاننے والے کون تھا؟ مجھے کہا وہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل تھے، وہ اس لیے آئے تم کو تمہارا دین سکھا کر جائیں۔ تو اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، ام السنہ، جیسا سورہ فاتحہ ام الکتاب کتاب کی ماں، ویسے یہ ام السنہ حدیثوں کی ماں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے اسلام کیا ہے، اس کے بعد ایمان کیا ہے، اس کے بعد احسان کیا ہے، اس کے بعد قیامت اس کی نشانیاں کیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے سارا ہی دین ہمارا آ گیا ہے تقریباً۔ تو اب یہاں بہت سارے سوالات ہیں۔ جبریل علیہ السلام جو ہے مختلف شکلوں میں جو ہے، کبھی بغیر شکل آئے ہوئے اللہ کے دل میں بات ڈال دیتے تھے، کبھی جو ہے صرف آواز آتی تھی، کبھی اصلی شکل میں 2-3 مرتبہ شکل میں آئے، اور اکثر ایک صحابی تھے دہیہ کلبی ان کا نام تھا، ان کی شکل میں آتے تھے۔ اب یہاں تو شکل نہیں بیان کی، کس صورت میں آئے تھے معلوم نہیں، ایک اجنبی 9 آدمی کی طرح آئے۔ تو یہ اللہ کے آخری زمانے کا واقعہ ہے، جب تمام احکام نازل ہو چکے تھے۔ اب سب لوگ بتانا تھا کہ اسلام معنی کیا ہے، آؤٹ لائنس کے بڑے بڑے کیا ہیں، پلرس، ایسے 4 پلر ڈالے نا اسلام، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ احسان ہے، اور یہ آخرت ہے۔ 4 بڑے بڑے پلر چھوڑ دے بس، ہاں یہ ایمان ہے، یہ ہے تمہارا دین۔ سب سے پہلی بات جو اسلام کیا ہے، اس بات کی اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ سے کوئی معبود ہے ہمارا نہیں ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اسی کی بندگی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کس کی بندگی چلیے؟ ہاتھ سے بنائے ہوئے، میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے صنم، ایک شاعر کہہ رہا ہو، آج مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تازیے آج جو ہے مسجدوں میں بھگوان بنے بیٹھے۔ شاید اسے لکھا تو میں بول رہا ہوں، ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے نہیں ہو، ہاتھوں سے بنائے ہوئے تازیے کہاں بٹھا رہے ہیں؟ مسجد میں بٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے نکال لیا، کچھ لوگ ابھی مسجدوں کو ٹرن کرنا چاہ رہے ہیں، عشر خانہ بنانا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ مسجدوں کو عشر خانہ بنانا چاہ رہے ہیں، نمازیں بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو تم ریٹروگریڈ چل رہا ہے، تم پیچھے چلے جا رہا ہو، کیا کہاں اسلام ہے بتاؤ؟ اسلام اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ ہمارے تمام علماء شروع میں معلوم نہیں تھا، پولیٹیکل پارٹی گروپ تھا، کون سا؟ شیعوں کا۔ اس وقت ان کے عقائد پوری طرح مدون نہیں تھے، کمپائلڈ ہمارے سامنے نہیں تھے۔ آج ان کے سارے عقیدے ہمارے سامنے ہیں، یہ گروہ کافر ہے، یاد رکھو، کوئی رعایت کی بات نہیں بول رہا ہوں، ہمارے تمام اکابر علماء نے کہا۔ پھر شیعہ سنی، کہاں لڑتے بیٹھے ہیں؟ شیعہ سنی نہیں، جیسے بولنے سے بھی لڑائی چل رہی ہے، چلتی چلی لڑائی آپس میں، شیعہ سنی آپس میں لڑائی نہیں ہونا، بلکہ جو ہے بس ان کو ہماری بالکل صاف لکھ دیا ہے۔ قرآن حدیث کی کوئی بات جو قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے، کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ وہ تو ساری باتوں میں، بہت ساری باتوں میں کری، ایک بات کا انکار کہاں کرتا ہوں؟ قرآن حدیث سے جو بات قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے، قرآن سے حدیث سے، قرآن سے ہو یا حدیث سے، جو بات قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے۔ اب صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی تو دعا ہے، وہ ہے، لیکن یہاں شریعت کے معنی میں کیا ہے؟ نماز۔ تو کیسی، جیسے اللہ کو پڑھے نماز، ایسا پڑھنا وہ پڑھنا، سب بولے نہیں، قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالت ہے، اس میں کوئی اور اس کا میننگ میں کیا بھی نہیں ہوتا، اس کا صلاۃ کا کوئی دوسرا اور بھی مفہوم نہیں ہو سکتا۔ نماز، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، جیسی کیسی نماز، جیسے اللہ کو پڑھے، سلو کما رہے تم، جیسا میں نماز پڑھوں ویسے نماز پڑھتے، نماز پڑھو، اللہ کو بولے وہ بھی صرف قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، نماز پڑھو، کیسا پڑھنا؟ اللہ کو اللہ اسی لیے بھیجا تھا کہ تم ان کو اس کا مطلب بھی سمجھاؤ، اس کو کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ اللہ کے رسول کو اللہ کیوں بھیجے تھے؟ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجے تھے کہ اس کا مطلب سمجھاؤ، اقیم الصلاۃ کا مطلب، پھر ان کو پڑھنے کا طریقہ، کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے تمہارے لیے ماڈل نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے جب تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے جب تم ہدایت پاؤ گے۔ سمجھے آپ؟ تو اب یہ صلاۃ کے معنی، صلاۃ میں کوئی گڑبڑ کرے گا کیا تو کر دیتے، 3 وقت کی نماز ہے، یہ صلاۃ کے معنی دعا کیجیے، 5 منٹ جائے بڑی دعا کرنے کے لیے دعا ایک فرقہ پیدا ہوگا، ذکری فرقہ،
ہندوستان میں پاکستان میں ہے ذکری فرقہ، بس سلاد کے معنی کیا؟ دعا. آئے بیٹے کیا 2 منٹ دعا کرے چلے گئے، ہو گیا. تو جس جیسی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی تھی، دیکھ رہے ہیں آپ، پورا واضح نقشہ موجود ہے ہمارے سامنے. اور تمام حدیث کتابیں لکھا ہے، دیکھو سب سے زیادہ احادیث اگر ہیں تو نماز کے بارے میں حدیث بول رہا ہوں، سب سے زیادہ حدیث اگر ہیں مشکات کی حدیث ہے، اس کے اندر 4 چیزیں. پہلی چیز پوری نماز کے بارے میں کہاں شروع ہوتی ہے؟ نماز، پاکی ناپاکی، وضو، غسل، یہ وہ سب کرتے 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 پورے مختلف نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، جمعہ کی نماز، عید نماز، یہ سب ملا کے آخر تک جا پڑتا تھا. ایک پوری جلد 1/4 آف دی حدیث نماز کے بارے میں، کوئی چیز ڈاؤٹ فل نہیں ہو. تو نماز کے بارے میں کوئی نماز کے کیسا کرنا چاہیے؟ قیام ہے، 1 رکوع ہے، 2 سجدے. ایک سجدے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا آدمی. ایک سجدے کا انکار کرے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا، یاد رکھو. تو قطعی الثبوت سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. قطعی الثبوت، اللہ کے رسول نے کس سے نماز پڑھی؟ قیام کیا، رکوع کیا، 2 سجدے کیے. ایک رکعت، یہ ثابت ہے کہ نہیں؟ دیکھو، تو اگر کوئی شخص صرف رکوع 1 کرتا ہے اور 2 سے 1 سجدہ کرتا ہے تو کافر کرا دیا جائے گا. تو قطعی الثبوت ہے بات. جو بات قرآن سے قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. تو آج بہت سارے لوگ کافر، شاید سنی کا شیعہ تو پورے طرح کافر ہے. ایک بات کا انکار نہیں کیا، بے شمار باتوں کا انکار جمع ہوا. ایک ہی انکار کرے بھائی کیا ہے ویسا، ایک انکار کر تو کافر سے ہے. بے شمار باتوں کا انکار کر دیا، قرآن کی حدیث کی الٹی سیدھی تفسیر کر دی، الٹا سیدھا مطلب نکال دیا. اور جن کی خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر پوری امت کا اجماع ہو گیا، پوری امت کا اجماع ہو گیا. اور اللہ کے رسول کے اشارات موجود تھے. احادیث آج موجود ہے ہمارے سامنے، احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. لا یاب اللہ الا بخلاف ابی بکر، اللہ اور ایمان والے سے ابو بکر کے خلاف کسی قبول نہیں کریں گے. کیا ہے ثابت؟ اللہ اور ایمان والے سوائے ابو بکر کسی خلاف تو قبول نہیں کریں گے. کون؟ اللہ کی قبول کریں. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تیرے باپ کو بلا، تیرے بھائی کو بلا، میں لکھا دوں گا. پھر لکھا ہی نہیں اللہ کے رسول. چھوڑ دے اللہ، مجھے یقین ہے یہ بات بولے آپ، اللہ اور ایمان والے سے ابو بکر کی خلاف مجھے لکھانے کی ضرورت نہیں. اتنا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد جو سب سے افضل آدمی. قرآن میں ثانی اثنین فی الغار، اللہ کے رسول 2 میں دوسرے تھے. پہلا کون تھا بتاؤ؟ غار میں وہ 2 میں دوسرے تھے. اللہ کے ذکر کرتے ہوئے لقد نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی اپنے نبی کی. اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، دونوں غار میں تھے، 2 میں دوسرے اللہ کے رسول تھے. پہلا غار میں کون تھا؟ ابو بکر صدیق. لا تحزن اللہ مانا، تو غم نہ کر اللہ. دیکھیے وہ صدیق جا کے تمام یہ کر دیے. اللہ کے رسول میں سب غار سب آپ آ جائیے، اندر آئے. اللہ ایک جگہ جو ہے ایک سوراخ باقی تھا، کیا کرنا ہے؟ اپنی چادر پھاڑ کے کیا تھا، ایک ہی سوراخ تھا، تو اپنا انگوٹھا دبایا. پھر اللہ کے کہاں سلایا؟ اپنے رضانوں پر سلا لیا. یہ تو کوئی کر سکتا ہے، زانوں پر سلا لیا تھا اللہ کے رسول کے. وہاں سانپ تھا ایک، تو سانپ جو ہے، جن جو ہے کبھی سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ اس بات کا منتظر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دن قیام کرنے والے ہیں، میں ایمان لاؤں گا. اب انہوں آ کے اس غار میں آ گئے، نہیں آنا چاہ رہا، انہوں بڑھا تھا بیٹے، ڈس رہا ہے. یہ کہ ٹیچ ہو رہی ہے آپ کو، درد سے آنکھوں سے پانی پٹ پڑنے لگا. تو وہ پانی اللہ کے پہ پڑا. کیا پڑھ رہا ہے مجھے پتہ نہیں، میں جو انگوٹھا رکھا ہوں میں سوراخ میں، تو وہاں سے چیز ایسی پڑھ رہی ہے، ڈس رہی ہے. نکال دو بیٹا، بھاس پر آ گا. میں آپ پر ایمان لانے کے لیے سر کر رہا تھا، آپ آ گئے. جن ایمان لا لیا، لکھ اپنا لعاب لگا دیا، درد سب کم ہو گیا. ابو بکر صدیق بول رہا ہوں. تو جو ہے ان کی خلافت پر پوری امت کا اجماع ہے. کوئی آج بھی انکار کرے گا. اب کہاں خلیفہ ہیں جو نا، تم کیا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں بھائی، خلیفہ ہوئے تھے نہیں. پوری امت نے جس کو خلیفہ مانا ہے، آج بھی انکار کرنے والا تو کافر ہو جائے گا. یہ لوگ نہیں مانتے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کافر تھے، غاصب تھے، ظالم تھے، یہ بولتے ہیں. صرف نہیں ماننے، خلیفہ نہیں ماننے کی بات تم دور رکھو. ان کو کیا بولتے ہیں؟ غاصب تھے، ظالم تھے، کافر تھے، یہ کہتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی میں نے میرے سینے میں اللہ ڈالا تھا، میرے جو کچھ بھی اللہ نے مجھے علم دیا تھا میرے سینے کے اندر، میں نے ابو بکر صدیق کو ڈال دیا. یہ ان کا مقام ہے.
حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اتنا اونچا ہے، صدیقیت، صدیقوں کے سردار ہیں آپ، ان کے بارے میں ان کے ایسے اجماع، جس بارے میں اجماع ہو چکا ہے، قطعی ثبوت، قطعی دلالت ہے، کوئی شخص بھی آج کسی بھی گروپ رہنے والا ہو، کیا 73 فرقے ہیں سب رکھ لے، کوئی بھی اگر وہ بات کا انکار کرے گا جو قرآن سے حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہے، اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ آج کیا کر سکتے ہیں، کفر اتنا پھیلا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، چھوڑو تمہارے کفر کے، شرک کے، تمہارے جاہلیت کی باتیں، تمہارے ماڈرنائزیشن کا گیا اس میں اوپر ماڈرنائزیشن۔ اب نیا زمانہ ہے صاحب، ایسا کرنا پڑتا ہے، وہ خوشی سے ہو، اب چلتا نہیں پرانا، اب نیا چلو۔ تو اسلام میں اللہ کا حکم پورے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑی سی جو ہے اسلام کے عقیدہ لا الہ پڑھنے کا، میں پڑھتے ہیں لا الہ، معلوم نہیں کہ جاؤ میں کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ہاں شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، جہالت میں مبتلا ہیں تم لوگ، تو یہ ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گی۔ فعالم ان اللہ سے، اللہ بہت زبردست ہے، شیطان نے تم کو بہکا رہا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تم کو بہکا کے دوسرے راستے سے لے جا رہا ہے۔ اسلام کا راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم، اللہ اور بندے کے درمیان 2 پوائنٹ ہیں۔ کتنے صراط مستقیم ہو سکتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہو سکتے ہیں، اسٹریٹ لائن ایک ہی ہو سکتی ہے، ذرا ہٹے تو اسٹریٹ لائن نہیں رہتی، ٹیڑھی ہو جاتی۔ تو آج بہت ساری لائن بنا لی ہم لوگوں نے، شیطان ایک طرف بلا رہا ہے، نفس ایک طرف بلا رہا ہے انسان کو، بابا ایک طریقے سے بلا رہے ہیں، ماڈرن نہیں بلا رہی ہے۔ تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو پوری طرح اسلام میں داخل ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اسلام